مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی تصاویر بنانے کا سلسلہ 13ویں صدی عیسوی یا شاید اس سے بھی پہلے شروع کر دیا تھا۔ مغرب کی کتابوں میں رسول پاک کی تصاویر شامل کیے جانے کا آغاز اس کے بعد ہوا۔ ابتدا میں اسلام کے بارے میں یورپیوں کا رویہ مخالفانہ تھا۔ اس کی وجہ صلیبی جنگیں تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ رویہ بدلتا گیا۔ 19ویں صدی کے بعد عمومی طور پر ماضی کی روش ترک کر دی گئی اور تحقیقی رویہ اپنایا گیا۔ بہرحال آج بھی اسلام مخالف کتابیں شائع کی جاتی ہیں۔ اطالوی شاعر دانتے، فرانسیسی ڈرامہ نگار وولٹیر اور جرمن ادیب کارل مے نے اپنی تحریروں میں رسول اللہ کو منفی انداز میں پیش کیا۔ اس ویڈیو میں ان کی کتابوں اور گزشتہ عشروں میں تنازع کا سبب بننے والے خاکوں کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ سن 1162 عیسوی میں بنائے گئے اس خاکے کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے جو اسلام کے بارے میں لکھی گئی لاطینی کتاب کارپوسکولونیا چینسے میں شامل ہے۔ اسے مغرب میں رسول اللہ کا پہلا خاکہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ توہین آمیز ہے۔ البتہ بعض ایسی کتابوں کا ذکر آئے گا جو اسلام کے خلاف ہیں، لیکن ان میں رسول اللہ کی تصاویر نیک نیتی سے بنائی گئی ہیں۔ لیوغے دو لیشل ماؤ میں یورپ میں پہلی کتاب تھی جس میں رسول اللہ کی تصاویر شامل کی گئیں۔ اس کے عنوان کا ترجمہ بک آف محمد's لیڈر یعنی محمد کی سیڑھی کی کتاب ہوگا۔ دراصل یہ واقعہ معراج کا عربی سے قدیم فرانسیسی میں ترجمہ تھا جو 1262 عیسوی میں کیا گیا۔ اس کا مخطوطہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔ ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جبرائیل اس وقت وحی لائے ہیں جب رسول بستر میں ہیں۔ یہ منظر احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ سیمبلانسز دی ریجز یعنی بادشاہوں کے خاکے سن 1315 سے 1320 عیسوی کے دوران قدیم ہسپانوی زبان اولڈ کیسٹیلین میں لکھی گئی۔ اس کا واحد مخطوطہ اسپین کے قومی کتب خانے میں محفوظ ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ سن 1470 عیسوی کا ہے۔ اس میں 172 افراد کے خاکے ہیں۔ رسول پاک کا خاکہ 41ویں ورق پر ہے۔ ہارڈمین شوجل کی کتاب لیبر کرونیکروما یعنی واقعات کی کتاب کو نیورمبرگ کرونیکلز بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1493 عیسوی میں شائع ہوئی لاطینی زبان کی یہ کتاب تاریخی واقعات کا انسائکلوپیڈیا ہے اور اس میں سینکڑوں رنگین تصاویر شامل ہیں۔ ایک تصویر میں رسول اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے جو ایک کرسی پر تشریف فرما ہیں اور ان کی گود میں قرآن رکھا ہے۔ کوئی شخص حاضری دے رہا ہے جبکہ 2 اصحاب موجود ہیں۔ فرانسیسی شاعر الیگزینڈر دوپون نے رومان دو ماؤ میں یعنی محمد کا رزمیہ کے عنوان سے ایک طویل نظم سن 1258 عیسوی میں کہی۔ اس کا صرف ایک مخطوطہ فرانس کے قومی کتب خانے میں موجود ہے جو 1553 عیسوی میں تحریر کیا گیا۔ اس کے پہلے صفحے پر رسول اللہ کی ایک تصویر ہے جو اب دھندلی ہو چکی ہے۔ میشل بودیے کی کتاب ہسٹوئر دے لو ریلیجیون دی ترک یعنی ترکوں کے مذہب کی تاریخ 1625 عیسوی میں چھپی۔ اس میں رسول اللہ کا ایک خاکہ شامل ہے جس میں ان کی لمبی داڑھی اور سر پر ترکوں جیسی پگڑی ہے۔ یہ تصویر بعد میں متعدد تحریروں کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ فرانسیسی مترجم آندرے دو غائر یا آندرے ڈو رائر نے سن 1647 عیسوی میں قرآن کا ترجمہ کیا اور اس کے ساتھ رسول اللہ کی سیرت شامل کی۔
الیگزینڈر راس نے دا لائف آف محمد ٹوگیدر ود دا القرآن کے نام سے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ سن 1719 کے نسخے میں کتاب کا آغاز رسول اللہ کی ایک شبیہ سے ہوتا ہے۔ غالباً یہ پہلی کتاب ہے جس کے سر ورق پر رسول پاک کی تصویر چھپی۔ فرانسیسی ادیب جان یجنیر یا جین گیگنیر کی کتاب لاوی دا ماؤ میں یعنی سوانح محمد 1732 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس کے سر ورق پر بھی رسول اللہ کی تصویر ہے۔ اس میں جبرائیل انہیں خدا کا کلام سنا رہے ہیں۔ 19ویں صدی کے وسط میں 2 کتابوں کے سر ورق پر رسول اللہ کی ایک ہی تصویر لگائی گئی۔ سائمن اوکلے کی ہسٹری آف دا سیراسینس 1847 میں اور واشنگٹن ارونگ کی لائف آف محمد 1850 میں شائع ہوئی۔ دونوں کا پبلشر ایک ہی تھا۔ امریکی دانشور جارج بش کی کتاب دا لائف آف محمد امریکہ میں سیرت کی پہلی کتاب تھی۔ یہ 1831 میں پہلی بار چھپی، لیکن اس کے 1900 کے نسخے کے سر ورق پر رسول اللہ کی تصویر شائع کی گئی۔ یہ جارج بش بعد میں امریکہ کے صدر بننے والے جارج بش سینئر اور جارج ڈبلیو بش کے دور کے رشتہ دار تھے۔ گزشتہ چند اشروں میں انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور ہسپانوی زبانوں میں شائع ہوئی درجنوں کتابوں کے سر ورق پر رسول اللہ کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں بیشتر تصاویر مسلمانوں ہی کی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔ ان کے عنوان اور مصنفین کے نام یہ ہیں: